تو ایران کی طرف سے اس وقت وہ انہوں نے ٹیک آف کیا تھا جب امریکنز ٹیک آف کر گئے تھے وہاں سے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ڈسٹنس کا بھی معاملہ ہے, ان کو ایڈوانٹیج ہے ایران کو کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں آپ 100% وہ آ رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک ملک نہیں نظر آنا چاہتا ہے کہ جی دیکھیں وہ پہلے پہنچ گیا اور وہ مان نہ مان میں تیرا مہمان, کہ میں اس میں مذاکرات میں میں زیادہ دلچسپی, یعنی ایک ملک زیادہ دلچسپی لے رہا ہے دوسرا نہیں. وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں ملک اپنے قوم کے لیے اور دنیا کے لیے کہ بھائی ہم بھی برابر کے ہیں دنیا میں. ڈپلومیسی ہوتی ہے آن میوچل رسپیکٹ اینڈ میوچل انٹرسٹ, تو ایران بھی اسی کو عملداری کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ جو کیونکہ یہ تھوڑی سی ایک بڑی دنیا میں دور حاضر میں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جتنی کھلبلی ابھی مچی ہوئی ہے, جتنا لوگ اضطراب میں, جتنا ٹینشن میں, جتنے لوگوں کی جیبوں پر بوجھ, جتنا لوگوں کو آگے کی فکر, جتنی کہ یہ کساد بازی اور جتنی یہ انفلیشن شروع ہو گئی ہے اور جب آگے جا کے یہ بے انتہا نقصان پوری دنیا کو پہنچانے والی بات. صرف اگر میں فرٹیلائزر کی بات کروں جو تقریباً اباؤٹ 40-45% اس علاقے سے جاتا ہے, تو وہ فرٹیلائزر ابھی وہاں بوائی کا ٹائم ہے, یعنی کہ فصل کو اس وقت اس کے لیے ان کو بوتے ہیں, تو وہ نارتھ امریکہ میں خاص طور پر اور کچھ یورپین علاقوں میں. تو اگر وہ نہیں ہوگا تو ظاہر خوراک اتنی کم ہوگی, اور WFP جو ورلڈ فوڈ پروگرام وہ کہتا ہے کہ جی اس میں تو قید پڑے گا دنیا میں. تو یہ چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہیں, اور پھر اب پاکستان جیسے ملک کو اور خطے کے اس ملک کو تو اس سے زیادہ اور فکر ہے, تو اس میں تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ آگ کے شعلے اور دھوئیں کتنے اٹھتے رہے ہیں اور ایشین ممالک میں اس کے اثر کیا پڑتے رہے ہیں. خاص طور پہ جو انرجی وہ ڈپرائیوڈ کنٹریز ہیں جو کہ صرف اپنا امپورٹ کرتے ہیں آئل اینڈ گیس, ان کے لیے تو بڑی ایک مصیبت ہے. ان کے یہ تو پاکستان نے ابھی تک سنبھالا ہوا ہے کہ ان کی رسد باقی ہے, اور مہنگا سستا جو بھی ہے وہ اس کے آپ کی اب ساری گاڑیاں چل رہی ہیں, پہیہ چل رہا ہے. جب پہیہ رکتا ہے تو انسان کے لیے بڑی تکلیف میں پوری وہ آ جاتی ہے, پوری انسانیت آ جاتی ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ یہاں سے کہاں جائیں گے. اب تو یہ ٹھیک ہے, ابھی یہ سیز فائر بھی ہو گیا اور اس وقت انلمیٹڈ ہے, لیکن انلمیٹڈ کو انلمیٹڈ اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف سے پوسچرنگ جاری رہے گی. دونوں طرف سے کہا جائے گا, ایک تو یہ ہے کہ چلے یہ اچھی بات ہے, دونوں پارٹیاں اور دونوں ممالک کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لی, جو بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ اگر دونوں اپنے ملک کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں جنگ جیت گئی. ہم جیسے انڈیپینڈنٹ اگر جو لوگ تبصرہ کرتے ہیں, ہم تو کہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پہ بالکل انہوں نے جنگ جیت لی اور تباہی بربادی بھی کافی کر دی. تقریباً 3,500-4 ہزار افراد کو انہوں نے شہید کر دیا, اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگوں کو منہدم کر دیا, اور وہاں کے پل اور وہاں کے کچھ بجلی گھر اور وہاں کی سرکاری عمارتیں اور تنصیبات کو جو انہوں نے نشانہ بنایا, اس میں اپنے نقصان تو کافی پہنچایا. لیکن ایران کی جیت یہ ہے کہ ایران اپنے پیروں پر کھڑا رہا, ایران نے اپنی مضبوطی دکھلائی, ایران نے وہ میزائل داغے جو امریکہ کے آئرن ڈوم اور امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم اور امریکہ کے تھاڈ نظام کو چیرتے ہوئے گزر کے, اور جہاں وہ اہداف بناتے تھے وہاں پہنچ جاتا تھا میزائل. تو یہ ان کی جیت ہے, تباہی تو انہوں نے لی. اب دیکھنا یہ تھا کہ کون پلک پہلے جھپکتا ہے, یعنی کہ کون زیادہ برداشت کر سکتا ہے. ظاہر ہے امریکہ 12,000-14,000 میل دور سے آیا ہوا ہے, تو اس کے بعد وہ کتنا برداشت کرے گا. ڈیلی کا 1.5 بلین کا خرچہ اس کو ہو رہا ہے, تو وہ اور پھر باڈی بیگز ابھی تھوڑی پہنچی ہیں, کچھ انہوں نے بتائی ہیں, کچھ چھپا کے رکھی ہیں, جس طریقے کی میزائل داغے گئے ہیں مختلف. سر مجھے ایک بات بتائیں, ٹرمپ نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیز فائر ٹھیک ہے میں جاری رکھتا ہوں, لیکن یہ تب تک جاری رہے گی جب تک ایران کسی یونیفائڈ پروپوزل کی طرف نہیں آتا. اب اس سٹیٹمنٹ میں وہ اپنی ڈیمانڈز نہیں رکھ رہے ہیں, جو جیسے ان کی روایت رہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں یہ کرے گا ایران, یہ کرے گا تمہارا, وہ کہہ رہے ہیں یونیفائڈ پروپوزل, یعنی تھوڑا سا ان کا بھی موقف پیچھے وہ ہٹے, وہ کہہ رہے ہیں کچھ تو لے کر آؤ تاکہ بات چیت شروع ہو. جی نہیں, وہ تو واضح کر دیا تھا 15 پوائنٹ میں جب جے ڈی وینس واپس جا رہے تھے کل, کہ ان کا اصل موقف اور سب سے اہم موقف کیا ہے, اور وہ ہے انریچمنٹ کا معاملہ. کل کے بیان میں بھی یہ ہے کہ یہ جو 450 یہ جو افسودہ یورینیم ہے اس کو امریکہ کے حوالے کرے. کل ایک نرمی اس میں یہ آئی ہے, یا تھرڈ کنٹری کے حوالے کر دیں. تو تھرڈ کنٹری میں میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ پہلے تو روس
نے مدد کی تھی JCPO کے وقت میں. اب وہ ایرانی چاہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی فریم ورک ایسا بنائیں جو ان کے ملک میں ہی رہ کے اور کنسورشیم بنا کے رشیا پاکستان جیسا ملک, اور جس پہ ان کو بھروسہ ہے ایران کو اور امریکہ کو, دونوں کو. امریکہ کو رشیا پہ کم بھروسہ ہے, پاکستان پہ زیادہ ہے. چائنا کو پاکستان پر پورا بھروسہ ہے, لیکن چائنا کو اگین امریکہ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے. پاکستان پر اس وقت بھروسہ خلیجی ممالک کا بھی ساروں کا ہے. ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہ کبھی کبھی تھوڑی سی اس کی کسی اور وجوہات کی وجہ سے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے, ورنہ یہ ہے کہ تمام ممالک اس وقت ان کو اور ایران سمیت. تو میرا اپنا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایران کے اب اگلا جو نظام بنے گا اس میں پاکستان اس اوور سائٹ میں شامل ہو سکتا ہے جو ان کے 450 افزودہ شدہ مٹیریل ہے. اس پہ زیادہ کنسرن ہے امریکن. اور اس کے بعد جہاں تک بلاکٹ کا تعلق ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹلی ایک نیا پوائنٹ ابھر کے آگے آ گیا ہے, لیکن بہت حل طلب ہے اور آسانی سے یہ حل بھی ہو جائے گا, اور اس پر کوئی زیادہ اتنی اسٹرکنگ پوائنٹ ہو بھی نہیں سکتے. بلاکٹ لگایا اس لیے گیا ہے کہ ایران کو معاشی طور پر مزید تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. سر یہ بھی بتائیے گا ذرا کہ UAE اور US کے درمیان بھی کیا کوئی اب ٹینشنز بڑھ گئی ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نقصان پورا کیا جائے, ورنہ ان کو چائنیز یان میں جو ہے اس میں ڈیل کرنا پڑے گا آئل کی سیل میں. تو یہ کہ ٹینشنز آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, یہ خلیجی ممالک کا ایک چیز میں بتاتا چلوں, میری تعیناتیاں رہی ہیں ان ممالک میں کافی میں, اور اس تجربے کی بنیاد پر میں یہ بڑی آسانی سے تجزیہ کر سکتا ہوں کہ خلیجی ممالک اب تک اس حیثیت میں نہیں آئے ہیں کہ وہ بالکل ریفیوز کر دیں امریکہ کو. خلیجی ممالک کی انٹر ڈیپینڈنس امریکہ پہ بہت زیادہ ہے, یعنی ہر چیز میں, اس میں چاہے وہ فائنینشیل سسٹم ہو, چاہے ان کی ٹیکنیکل سسٹم ہو, چاہے ان کے عسکری معاملات ہوں, یا ان کے ایون جو کلچرل معاملات ہیں اس میں بھی امریکہ کافی اس سے ان کی کافی ہم آہنگی ہوئی ہے, انٹرٹوائنڈ ہیں وہ, اور وہ دے جسٹ کین ناٹ پول آؤٹ دیم سیلف, کیونکہ ان کو سیکیورٹی کی ضمانت بھی امریکہ جو کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ کوئی سیکیورٹی نہیں ملی اس مرتبہ ان کے ساتھ جو حالات ہوئے, لیکن ابھی بھی معاہدے تو ان کے ہیں, اور ان کے بحری بیڑے اور ان کے بیسز کو ختم تو نہیں کیا, اور نہ اس حیثیت میں ہے کہ وہ سو موٹو اور یونیلیٹرلی خلیجی ممالک کہتے ہیں نہیں بھاگ جاؤ بس ادھر سے اپنے بیسز لے جاؤ. ان کے ایگریمنٹس ہیں, اور ایگریمنٹس میں مدت دی ہوئی ہے کہ کتنے عرصے کے لیے وہ بیسز انہوں نے ان کو دیے ہیں. تو چیزیں اس معاملے میں پیچیدہ ہیں. وہ اس میں چائنی یوان میں اچانک کاروبار نہیں کر سکیں گے. امریکہ اس پر امریکہ کا پریشر جاری رہے گا. امریکہ سے ان کے معاہدے ہیں خلیجی ممالک کے کہ وہ ڈالر میں ہی اپنی کریں گے کرنسی میں تیل کا کاروبار. ہاں اس کو ڈائیورسیفائی آگے جا کے کر سکتے ہیں. تو مطلب انہوں نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا پھر کیا مطلب ہوا پریشر کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ امریکنز کی وجہ سے ہوا ہے. امریکن بیسز وہاں ہیں, تو جو ان کا فائنینشیل میکینزم ہے اس میں ان کو تھوڑی سی سہولت کاری کی جائے تاکہ وہ انویسٹمنٹ ان کے پاس واپس آ جائے, تاکہ ان کی جو سواپنگ ہے, ڈالر سواپنگ ہے, اس کو اس کے ڈالر کی کمی UAE میں نہ آ سکے, کیونکہ UAE میں کافی انویسٹمنٹ پہ فرق پڑا ہے. UAE میں اس وقت جو باہر سے انویسٹر آ رہے تھے وہ سہمے سے ہیں, کافی پیسہ کھینچ کے اپنا لے گئے ہیں, اور اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں UAE میں. کیونکہ میں اور مجھے یہ بتائیں سر, اس سیز فائر کے دوران کیا ایران اس پوزیشن میں ہوگا کہ یہ جو لبنان میں اور غزہ میں جس طریقے سے حزب اللہ کو سپورٹ اور وہ کر رہا ہے, تو ایران کیا روک دے گا یہ چیزیں فار دا ٹائم بینگ, یا پھر یہ ایران کی طرف سے چلتے رہیں گے؟ کوئی ریٹیلیشن پھر تو ہوگی دوبارہ. اس میں ایک بہت شرارتی قسم کا ملک جو ہے, اور اس میں شرارتی بچہ اس کا جو ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے, اس کی تو کبھی کوشش نہیں ہوگی کہ لبنان میں وہ ابھی جو جتنا اندر انٹروژن کر چکا ہے اس سے واپس آئے وہ. اور وہ آپ نے دیکھا کہ کل بھی اس نے یہی حرکتیں کی ہیں. تو وہ معاملہ تھوڑا سا رہے گا اسٹکی پوائنٹ, اور اس میں ایران کا یہ پہلا نقطہ تھا ان کے 10 پوائنٹس میں سے, اور اس کی وجہ سے ایران اس پہ اعتراض کرتا رہے گا. اور یہ بھی ایک جو فائنل ڈائلاگ یا ایگریمنٹ ہونا ہے امریکہ کا اور ایران کا, اس میں ایک ہی اسٹمبلنگ بلاک یہ بھی ہے. تو اس وہاں روکنا پڑے گا. کل دوبارہ, بلکہ آج ہو رہی ہے دوبارہ میٹنگ لبنان کی اور اسرائیل کی,
لیکن جس میں حزب اللہ جس کو کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اس میں پارٹی ہمیں نہیں بنایا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، بہرحال اگر وہ ہو جائے اور کوئی سیز فائر وغیرہ ہو جائے جس کو حزب اللہ بھی مان لے تو وہ معاملہ اس ایگریمنٹ میں جو اس وقت ایران یو ایس کا یہاں ہونا ہے اس میں سہولت ہو جائے گی. اور میرا ماننا یہی ہے کہ وقتی طور پر لبنان میں وہاں سیز فائر ہو جائے گا اور لگام تھوڑا سا دیا جائے گا نیتن یاہو کو اور اسرائیل کو تاکہ مزید وہاں بمبارڈمنٹ نہ کی جائے، اور جب تک کہ یہ معاملہ حل نہ ہو جائے یہاں ایران اور یو ایس کا، جس میں کہ پاکستان پوری طریقے سے شامل ہے اور وہ میڈیشن کرا رہا ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اسی بات پر ہے کہ پاکستان سے کون سی نوید آتی ہے کہ آئل جو دوبارہ کوئی $100 تک پہنچ گیا ہے $86 سے، اور 87 سے وہ دوبارہ نیچے آئے اور دنیا میں کچھ تھوڑا چین اور سکھ کا سانس لے سکیں. تو اس لیے یہ معاہدہ بڑا ضروری ہے. اور انڈیفینٹ پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے، انڈیفینٹ پیریڈ میں ہچکولے بڑے آ جاتے ہیں کیونکہ پاسداران کے طرف سے یہ جو جوابی ترکی بترکی جواب آتا ہے ٹروتھ سوشل کے مقابلے میں، وہ معاملے کو کبھی خراب کر سکتا ہے، کیونکہ پاسداران نے یا ایران نے اپنی قوم اور اپنے ملک کا مورال بھی بالکل برقرار رکھنا ہے. مہدی محمدی ہیں، ایڈوائزر ہیں اسپیکر کے، اور ظاہر ہے اسپیکر پاسداران کے جرنیل رہے ہیں اور وہ پاسداران کے ہی قریب ہیں بہت زیادہ. تو وہ کہتے ہیں کہ سیز فائر ایکسٹینشن جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ تو یہ ہے کہ اس میں ڈکٹیٹ کیا امریکہ میں کر رہا ہے، اور اس کا مطلب بلاکٹ یہ جو ہے اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. بمبارڈمنٹ کریں یا بلاکٹ کریں بات ایک ہی ہے. تو بلاکٹ کو بھی ہٹانا پڑے گا. اگلے چند دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بلاکٹ کو بھی اس میں نرمی ہٹانا پڑے گا. ابھی کچھ آئی تھنک معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. سر ویسے سیز فائر تو انڈیا پاکستان کا بھی چل رہا ہے، سال ہونے والا ہے، اور کل پھر ایک ایسا قدم پاکستان نے اٹھایا کہ پھر سے یاد تازہ ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ ہم بھولے نہیں ہیں بالکل بھی، اور وہ معاملات چل رہے ہیں جو ہم نے ان کی ایئر سپیس اب مزید 1 سال جو بند رکھی ہے اس کے بعد پھر سے جو ہے اس میں ایکسٹینشن ہوگی، کیونکہ ہر مہینے وہ جو ہے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ان کو ڈیلی کروڑوں کا 55 کروڑ کا نقصان بھی ہو رہا ہے. تو ذرا اس کے بارے میں بھی بتائے گا. جی ہاں، بلینز آف ڈالرز کا ان کا اس میں نقصان ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ آج آپ نے اس چیز کا ذکر کر کے اور وہاں انڈیا میں جو سننے والے ہیں ان کی آپ نے پھر دوبارہ صبح خراب کر دی، کیونکہ ان کے زخم تازہ ہو گئے کہ کس طریقے سے ان کو زخم لگے. یہ آج کے دن 26 کو انہوں نے تو اپنے طرف سے ایک پہلگام کا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، فالس فلیگ کرنے کی کوشش کی. قدرت کا دیکھے نظام کے پاکستان نے وہیں سے اپنی فارن پالیسی کو ریکیلیبریٹ کیا اور اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ پہلی کی اور 26 کی شام کو یا 27 کو، وہاں سے لے کے اور اب تک جس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی اور جس طریقے سے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کی ایک ساتھ رہا ہے اور ایک سنگم رہا ہے، اس نے ہمیں اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ آج ایران بھی ہماری بات سن رہا ہے اور دنیا کا سب سے مضبوط ترین ملک کا سب سے مضبوط ترین صدر حوالہ دے رہا ہے کہ جی فیلڈ مارشل کے کہنے پر اور پرائم منسٹر کے کہنے پر میں نے یہ انڈیفینٹ کے لیے بند کیا ہے، ورنہ تو بموں کی برسات ہونے والی تھی نا. تو اس لحاظ سے پاکستان کو یہ کہ بھارت کی وجہ سے یہ جو اس نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی، قدرت نے ہمیں اس کھلواڑ کو کریڈٹ تو دینا چاہیے نا، جہاں بنتا ہے کریڈٹ دینا چاہیے.